يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان اور کثیر البرکات میلاد النبی کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم کا اور اپنے پاک بندوں کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور اس مسجد کی انتظامیہ اور جلسہ کی انتظامیہ کے جملہ کارکنان، وابستگان، سرپرستان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے برادر عزیز نقیب شہیر محمد ادیب ساحل صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کی محبت بری دعوت پر تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ فیصل آباد سے یہاں تک میرے برادر محترم مرزا محمد عارف صاحب نے، عزیز مکرم نبیل صاحب نے اور عزیز محترم جناب حسان صاحب نے ہمیشہ کی طرح جس محبت اور شفقت سے نوازا، میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت انہیں دارین کی برکتیں، نعمتیں، سعادتیں اور آسانیاں نصیب فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے، ان میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم اگر گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، انکاؤنٹیبل ہیں، گنتی میں نہیں آتی ہیں۔ تو انہی عظیم اور بے حساب نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں اس جماعت میں رکھا کہ جس جماعت کو نام لے کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ہم ہیں اہل السنت والجماعت، ہم ہیں اہل السنت والجماعت، اور یہ لفظ استعمال کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل السنت والجماعت ہیں وہ جنتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فتنوں کے اس دور میں، 15ویں صدی فتنوں کا دور، وہی عقیدہ عطا کیا جو قرآن و سنت کی صحیح ترین تعبیرات کے مطابق، وہی عقیدہ عطا کیا جو اصحاب رسول کا ہے، اور وہی عقیدہ عطا کیا جو آل رسول کا ہے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کی مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مررتم بریاض الجنت فرتو، کہ میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی خوراک لے لیا کرو۔
جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو اپنی غذا لے لیا کرو. تو اصحاب رسول نے حیران ہو کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ کیونکہ آج تک آپ کی زبان اقدس سے اس جنت کا ذکر سنا کہ جو عمل اچھے ہوں گے تو مرنے کے بعد نصیب ہوگی، لیکن آج آپ ایک ایسی جنت کا ذکر فرما رہے ہیں جس کا تعلق اسی دنیا کے ساتھ اور جس کا تعلق اسی دنیاوی زندگی کے ساتھ. تو ہمارے یاز الجنت یا رسول اللہ اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا مجالس الذکر، کہ وہ محفلیں جہاں اللہ کا اور اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے وہی جنت کا باغ ہوتی ہیں. تو اس حدیث رسول کے مطابق ہم اس وقت جنت کے باغ میں ہیں. کیونکہ سرکار نے فرمایا جہاں اللہ کا اور اس کے محبوب کا ذکر ہو وہ جگہ جنت کا باغ ہوتی. اور یہ مسجد ہے، یہ تو دوری جنت ہے. لیکن حدیث رسول کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مجلس اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی جنگل میں بھی رکھ دائے تو اس کو بھی یہ جنت کا باغ بنا دے گا. اور مسجد تو ویسے ہی جنت ہوتی. تو آپ اور ہم جنت میں پھر جنت بنا کے بیٹھے ہیں. یہ دوری جنت ہے جس میں بیٹھے، اور مائیں بہنیں بیٹیاں بھی جنت میں بیٹھی، چونکہ وہ مسجد نہیں ہے جہاں وہ بیٹھی اس لیے وہ صرف جنت میں ہے اور آپ دوری جنت میں بیٹھے، آپ مسجد میں. یہ جو مسجد ہے یہ کل جنت کا حصہ بننے والی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت قائم کرنے سے پہلے اللہ رب العزت فرشتوں کو زمین پہ بھیجے گا اور انہیں فرمائے گا کہ میں زمین ختم کرنے لگا، آسمانوں کا شامیانہ میں لپیٹنے لگا اور زمین کی بساط میں لپیٹنے لگا. تو تم ایسا کرو کہ پہلے زمین پہ چلے جاؤ اور میرے زمین ختم کرنے سے پہلے جہاں جہاں مسجدیں بنی ہیں وہ سارے زمین کے ٹکڑے اٹھاؤ اور میری جنت میں شامل کر دو. تو جس جگہ آپ بیٹھے ہیں نا اس وقت یہ جگہ جنت میں شامل ہونے والی، یہ جگہ جنت کا حصہ بننے والی. تو جو مسجد میں آتے ہیں وہ سمجھیں کہ وہ جنت میں آتے ہیں. اور اس میں یہ بھی پیغام ہے ہمارے لیے کہ جو لوگ آذان سن کر گھر سے مسجد تک نہیں آتے، جو آذان سن کر دارے سے اٹھ کر اس جنت تک نہیں آتے، حقے سے اٹھ کر اس جنت تک نہیں آتے، جو لوگ تاش کی بازی چھوڑ کر اٹھ کر اس جنت تک نہیں آتے، وہ پل صراط سے گزر کر اس جنت تک کیسے جا سکیں گے؟ کہ جس جنت کا داخلہ اتنا آسان تھا وہ نہیں آئے، تو جس کا داخلہ اتنا مشکل ہے کہ پہلے پل صراط گزرنی اور پھر اس جنت میں جانا، تو جو گھر سے اٹھ کر اس جنت میں نہ آ سکے وہ قبروں سے اٹھ کر اور پل صراط گزر کر اس جنت میں کیسے جا سکے؟ اس لیے مسجدوں کو بھی آباد کرو، مسجدوں کو بھی آباد کرو. جو لوگ مسجدوں کو ویران رکھتے ہیں مسجدیں ان کے لیے بد دعا کرتی ہیں. یہ آپ یاد رکھیں، کسی گھر کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، کسی کو کوئی لا علاج بیماری لگ جاتی ہے وہ مر جاتا ہے. آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا، آپ کو پتہ چل بھی نہیں سکتا، لیکن امام الانبیاء کے غلاموں حضور بتا رہے ہیں
کہ جس محلے کے لوگ، جس گاؤں کے لوگ مسجدوں کو ویران رکھیں اور نمازوں کے وقت بھی ان کے دارے بھرے ہوں، ان کے اڈے آباد ہوں، ان کے گھر بھرے ہوں، بازار بھرے ہوں، مگر مسجد ویران ہوں، تو امام الانبیاء فرماتے ہیں مسجدیں بد دعا کرتی ہیں مولا ان لوگوں نے جس طرح ہمیں اجاڑ رکھا ہے تو ان کی نسلیں بھی اجاڑ دے۔ اور مسجد کی بد دعا جس کو لگ جائے وہ کبھی آباد ہو سکتا ہے؟ اس لیے مسجدوں کی آبادی کی کوشش کرو اگر گھر آباد کرنا ہے تو۔ وہ لوگ جو مسجدیں آباد نہیں کرتے ان کی نسلیں کبھی آباد نہیں ہوتی ہیں، وہ پھر ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ جگہ جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ کل جنت کا حصہ بننے والی ہے، تو ہم اس وقت دوری جنت میں بیٹھے ہیں، کیونکہ ذکر مصطفیٰ کی مجلس بھی جنت اور اللہ کا گھر بھی جنت، تو ہم اس وقت دوری جنت میں بیٹھے ہیں۔ بھائی جنت ہونے میں کوئی شک ہے؟ اب سنیں نا کہ جس رسول کے فرمانے پر ہم نے بن دیکھے خدا کو مان لیا تو کیا اس کے فرمانے سے بن دیکھی جنت نہیں مانیں گے؟ تو ہم ہیں جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جنت نظر نہیں آتی، وہ جنت اللہ دکھا سکتا ہے مگر نہیں دکھاتا۔ کیوں؟ اس لیے وہ فرماتا ہے میں دکھا کے منوانا ہی نہیں چاہتا، میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا، میں ہر شے اپنے حبیب سے سنوا کے منوانا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ اگر تم دیکھ کر ایمان لائے، دیکھ کر مانا تو پھر وسیلہ تمہاری آنکھیں بنے گی، اور اگر سن کے مانا تو وسیلہ میرا رسول بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں ہم دکھا سکتے ہیں مگر نہیں دکھاتے، تو اگر دکھا دی جائے تو جو لوگ نہیں آئے نا وہ بھی بھاگتے آئیں گے اور سر کے بل دوڑتے آئیں گے۔ فرماتے میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا، یہ بن دیکھے کا سودا ہے مانو۔ تو ہم اس وقت جنت کے باغ میں، جنت کے باغ میں۔ اب یہ جو جلسے کرواتے ہیں یا سرپرستی کرتے ہیں یا حصہ لیتے ہیں جلسے کروانے میں، وہ ہم پہ احسان کرتے ہیں کہ وہ ہمیں گھروں کی نحوستوں سے اٹھاتے ہیں، بازاروں کی نحوستوں سے ہمیں اٹھاتے ہیں اور سیدھا جنت میں پہنچا کے بٹھاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سبحان اللہ، مرحبا مرحبا حضور، سبحان اور اللہ۔ بعض لوگ 10 روپیہ چندہ دیتے ہیں نا، کوئی 50 روپیہ چندہ دیتا ہے، کوئی 100 روپیہ، وہ سمجھتا ہے میں نے بڑا احسان کر دی۔ جلسے کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے، وہ چندہ دینے والا سمجھتا ہے میں نے 50 یا 100 روپیہ دے بڑا احسان کر دی۔ تو احسان ہم کیا کریں گے؟ احسان تو سب پر اس مدینے والے کا ہے جس نے 50 روپے میں تجھے جنت دے دی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ احسان تو اس رسول کا ہے جس نے 50 روپے میں تجھے جنت دے دی۔ واہ واہ واہ، اللہ کی عزت کی قسم لوگو تم جنت میں بیٹھے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اکبر، واہ حضور واہ، سبحان اللہ، یہ جنت ہے، اس میں آیا جایا کرو، یہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ سبحان رہے ہیں؟ اللہ۔ یہی سبب ہے کہ پھر جب جنت میں آتے ہیں نا انہیں ہلکی ہلکی نیند بھی آنے لگتی، بے شک ایسے ہی ہے، سمجھ رہے؟ ایسے ہی ہے۔ حضور سبحان اللہ۔ آ رہی ہے نا کچھ کو نیند، میں اور لیٹ ہوتا تو سو ہی جانا تھا۔ میں نیند کیوں آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسی نے پوچھا تھا، بھائی حضرت جہاں ناچنے والیاں ہوں، گانے والیاں ہوں، ڈول ڈمکے ہوں، راگ باجے ہوں، وہاں تو کسی کو نیند نہیں آتی، وہاں تو بابے بھی جاگتے رہتے ہیں، اینک صاف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جہاں ناچنے والیاں ہوں، جہاں ڈول ڈھمکے ہوں، راگ باجے ہوں، میوزک اور موسیقی ہو، ایمان سے بتائیں وہاں بھی نیند آتی ہے کسی کو؟ اور وہاں تو سب کی طلب ہوتی ہے کہ اگلی سیٹوں پہ بیٹھے، اور مسجد میں طلب ہے پیچھے کہیں بیٹھتے ہیں۔
تو حضرت عبدالعزیز سے پوچھا، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور عالم تھے، کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ ناچنے والیوں کی محفل میں نیند نہیں آتی، ذکر رسول کی مجلس میں نیند کیوں آنے لگتی، ذکر خدا کی مجلس میں نیند کیوں آنے لگتی؟ آپ نے فرمایا بالکل صاف بات ہے، سیدھا تھا جواب، فرمایا نیند اور پھولوں پہ آتی ہے، کانٹوں پہ نہیں آتی ہے۔ سمجھ رہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ جو گانے والوں کی مجلس میں ہیں، جو نچیوں اور گویوں کی مجلس میں ہیں، وہ تو کانٹوں پہ، جو ذکر نبی کی مجلس میں ہیں وہ تو پھولوں پہ، اور نیند کانٹوں پہ نہیں، نیند پھولوں پہ آتی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج تم پھولوں پہ ہو، مگر یہ پھول اور یہ کانٹے اس وقت نظر آئیں گے جب یہ آنکھ بند ہو رہی ہوگی اور یہ آنکھ کھل رہی ہوگی، مگر پھر پچھتاوے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ابھی سے غفلت کی پٹیاں اتار دو، اس جنت میں آیا کرو، جنت میں آیا کرو۔ ہمارے پنڈی کا واقعہ، راول پنڈی کا، کچھ عرصہ پہلے ایک فقیر ایک چوک میں بیٹھا رو رہا تھا۔ چوک میں لوگ اپنی بیگمات کو بٹھا کے نہ بڑی بڑی مہنگی کاروں میں اور گاڑیوں میں وہ گھوم رہے تھے اور جا رہے تھے، اور گانے چل رہے تھے۔ کاروں میں یہی تو چلتا ہے، گانے چلتے ہیں، بسوں میں، سزوکیوں میں، ٹرکوں میں گانے چلے تھے، تو وہ نہ دیکھ دیکھ کے روتا تھا لوگوں کو۔ کاروں میں، بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں میں امیر لوگوں نے اپنی بہو بیٹیوں کو میک اپ کروا کے نا ننگے سر بچھا رکھا تھا، سرخی پاؤڈر لگا کے بازار میں وہ ننگے سر پھر رہی تھی۔ وہ فقیر سب کو دیکھ کے روتا تھا۔ تو ایک بندہ قریب گیا، اس نے کہا فقیر صاحب دنیا میں اتنی رونق ہے، دنیا ہنس رہی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ اللہ کے بندے کیوں رو رہا ہے؟ اتنی رنگینی ہے دنیا میں۔ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ سب جس کے مجرم ہیں وہ معافی دینا چاہتا ہے، مجرم معافی مانگ نہیں رہے۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، وہ انتظار میں اس کی رحمت منتظر ہے کہ لوگ جھک جائیں میں معاف کر دوں، معافی مانگ لے میں معاف کر دوں۔ فقیر کہنے لگا رونا اس لیے آ رہا ہے جس کے مجرم ہے وہ معافی دینا چاہتا ہے اور مجرم معافی مانگ نہیں رہا۔ مسجد میں اذان ہو رہی ہے، نہ کسی کو قبر یاد، نہ نماز یاد، نہ قیامت یاد، اور پارک بھرے ہیں اور شاپنگ مال بھرے ہیں، اور اپنی بہو بیٹیوں اور جوان بیٹیوں کو بنا سنوار کر پارکوں میں پھر رہے ہیں، بے پردہ پھر رہے ہیں۔ وہ معافی دینا چاہتا ہے، مجرم معافی مانگ نہیں رہا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اسی فقیر کو اگلے دن اسی بندے نے پنڈی کے ایک بہت بڑے قبرستان، قبروں کے درمیان بیٹھا روتا تھا، قبریں دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا۔ اس نے کہا فقیر صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، آپ بادی میں بھی روتے اور ویرانے میں بھی روتے ہیں، تو بازار میں بھی روتے اور قبرستان میں بھی، وہ اللہ کے بندے آپ یہاں کیوں رو رہے ہیں؟ یہ سننا میری ماں بہنوں بیٹی اور جوانوں اور بزرگوں۔ وہ فقیر کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم اب اس لیے رو رہا ہوں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ دنیا معافی مانگ رہی ہے، وہ معافی دے نہیں رہا ہے۔ اب قبریں آگ سے بھری ہیں، اب جسموں کے ساتھ سانپ لپٹے ہیں، اب بچھو ڈانگ مار رہے ہیں، اب دودیاں چیخ رہی ہے مولا معاف کر دے، آواز آ رہی ہے معافی کا وقت گزر چکا۔ معافی کا وہ وقت تھا کہ جب اڈے اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے ہوئے تم نمازیں چھوڑ دیتے تھے، اور تو معافی کا وہ وقت تھا جب گھروں میں تم ٹی وی پر بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر ڈرامہ نہیں چھوڑتی تھی، نمازیں چھوڑ دیتی تھی۔ معافی کا وہ وقت، جوانوں معافی کا وہ وقت تھا جب کرکٹ میچ کے لیے تم جمعے کی نمازیں چھوڑ دیتے تھے، اور ماں باپ معافی کا وہ وقت تھا جب جوان بیٹے کی شادی پر تم نے ڈیک پر طوائفوں کے گانے تو چلائے، ذکر نبی کی محفل نہیں سجائی تھی۔
اور تو معافی کا وہ وقت تھا جب تم سرخی پاؤڈر لگا کر بن سمر کر میک اپ کر کے بے پردہ بازاروں میں پھرتی تھی. معافی کا تو وہ وقت. اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. تو ان محفلوں کی حاضری کو چھوٹی حاضری نہ سمجھو. امام الانبیاء کے غلام کئی بڑے تھے نہیں آ سکے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے بیٹھے, یہ بچہ آئے بیٹھے, دیکھ لیں اس کی عمر دیکھ لیں. کئی بڑے ہیں گھروں میں ہیں وہ نہیں آ سکے, یہ چھوٹے آئے بیٹھے ہیں. لیکن اب منظر کیا بنا, وہ نہ آ کے بڑے چھوٹے ہو گئے, یہ آ کے چھوٹے بڑے ہو گئے. تمہیں اندازہ نہیں یہ کتنے بڑے ہو چکے ہیں, اپنی عظمت میں اپنے مقام میں کتنے بڑے ہو گئے. اور ہو سکتا ہے ہم سب کی حاضری انہی معصوموں کے صدقے قبول ہو جائے. کیا بات ہے. تو میرے آقا کے غلاموں, میری ماں بہنوں بیٹیوں, آج 15ویں صدی ہے جہاں ہم حضور کا ذکر کریں وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے. کوئی شک ہے؟ حضور بتا رہے ہیں جہاں اللہ کا اور اس کے محبوب کا ذکر ہو وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے. اب ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم جنت کے باغ میں. اب خود تصور کرو کہ 15ویں صدی میں جس مجلس میں ہم جیسے گناہگار لوگ صرف ذکر رسول کر لیں اور وہ جگہ تو جنت کا باغ بن جائے, تو ابو بکر و عمر عثمان و علی اور اصحاب رسول کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا جہاں صرف ذکر رسول نہیں تھا, خود رسول بھی ہوتے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. تصور کرو صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی اور علی المرتضی, حضرت بلال اور طلحہ اور اصحاب رسول کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا جہاں صرف ذکر رسول نہیں خود ذات رسول بھی ہوتی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان اصحاب اور وہ بیٹھا ہے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جسے سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں, کہ جو پوری امت کا عقیدہ ہے انبیاء اور مرسلین کے بعد الانبیاء والمرسلین, جو پوری کائنات میں سب سے افضل ہے اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور امام الانبیاء خبریں دے رہے ہیں, حضور فرماتے میرے صحابیوں سنو, میری آنکھیں دیکھتی. اب یہ خبر تو حضور ہی دے سکتے تھے کیونکہ نظر ہی حضور کو آتے تھے. امام الانبیاء فرماتے میرے صحابیوں سنو, اللہ کی عزت کی قسم, جب میری مجلس میں جبریل آئے بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہی لے کر, قرآن لے کر, کوئی اللہ کا پیغام لے کر, جب میری مجلس میں جبریل بیٹھے ہوتے ہیں تو تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ عمر آتا ہے, جبریل بیٹھے رہتے ہیں. عمر کون؟ جو مراد رسول بھی ہیں, داماد بطول بھی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ.